اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ سیکھنے کا بہترین طریقہ پڑھانا ہے، تو اس بات کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں۔ تاریخ انسان کے آغاز کا ذکر کیا جائے تو اس کا آغاز ایک خطا سے ہوتا ہے، ایک حکم عدولی۔ اس حکم عدولی کے پیچھے ایک بہکاوا، اور بہکاوا ہمارے ازلی دشمن شیطان کا۔ اس خطا کے بعد جو دوسرا قابل ذکر واقعہ ہے وہ توبہ ہے۔ ہم نے القاء کیے آدم کو کلمات توبہ، وہ نادم ہوا، آدم نادم ہوا، اور ہم نے القاء کیے کلمات توبہ، اور جب اس نے توبہ کی تو ہم نے اس توبہ کو قبول کیا، معاف کر دیا۔ یہ تین واقعات تھے: خطا، توبہ، معافی۔ لیکن جب آقا و رسول آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، اور وہ تھا وسیلہ۔ کیا رسول، اگر یہ مغفرت کریں اور تو بھی ان کے حق میں مغفرت کرے تو ہم ان کو بخش دیں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ ایمان والے جو گناہ گار ہیں، ان کا آسرا توبہ کے بعد ایک چیز وسیلہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری مثال ایسے ہے کہ تم پروانوں کی طرح آگ کی طرف لپکتے، جہنم کی آگ کی طرف پروانوں کی طرح لپکتے ہو، اور میں تمہاری کمروں سے کھینچ کھینچ کر تمہیں اس سے دور کرتا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں حریص، کہ اللہ کو ایک نیگیٹو ورڈ یوز کرنا پڑا کہ وہ ہماری فلاح کا اتنا حریص تھا، اس کو خواہش تھی کہ میں ان کو بچا لوں۔ تو قیامت کے دن صحیحین میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شفاعت کا اذن ہوگا تو آپ 3 دفعہ جائیں گے، اور پھر بھی جانا چاہیں گے۔ تو اس وقت اللہ کہے گا، اے رسول، اے حبیب، اب تو صرف وہ رہ گئے جنہیں قرآن نے روک رکھا، وہ تیری امتی نہیں، انہیں قرآن نے روک رکھا ہے، ورنہ ہر وہ صاحب ایمان جو خدا اور قرآن اور رسول کا ماننے والا ہے، اللہ کا رسول ان کے لیے شفاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، افراد اور معاشرے، individuals and societies, they have got their own prides۔ ہر معاشرہ ایک علمی تفاخر رکھتا ہے۔ عرب والوں کو اپنی زبان پہ ناز تھا، باقی زمانے کو عجمی بولتے تھے۔ آج کل انگریزی بولنا باعث تفاخر ہے۔ اچھی انگلش، اچھا ایکسنٹ، یہ ضمانت دیتا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ لیکن جب بھی کسی معاشرے میں نبی کو اترنا ہوتا ہے، رسول کو آنا ہوتا ہے، تو یہ لازم ہے کہ رسول کی ذہانت اور قابلیت اس معاشرے سے بڑھ کر ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کم علم والا اپنے سے بڑے علم والے کو پڑھانے کے لیے آئے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جس کے چاہتا ہوں درجات بلند کرتا ہوں، اور ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے۔ اور ہم جان لیتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھیک جان لیتے ہیں کہ ہم نے علم کہاں رکھنا ہے، کسی دیوانے میں نہیں۔ علم سب سے زیادہ اہل میں رکھا جاتا ہے،
اور کہا اے رسول اگر تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا تو یہ ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. ہم نے ان کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے. لیکن ڈالی کیسے؟ کہا ہم نے تجھے اعلیٰ ترین اخلاق دی ہے، ایسا اخلاق کہ یہ تیرے ارد گرد پروانوں کی طرح ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب بھی معاشرے میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو مروجہ غلط دھاروں کو صحیح سم دینا چاہتا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. نوح کا بیٹا تفاخر کا شکار تھا کہ میرا قد لمبا ہے، سیلاب میں کہاں ڈوبوں گا. شہر والے اپنی تہذیب اپنی عادتوں پہ نازاں تھے. جب باز نہ آئے کشتی بنانے کا حکم ہوا، اسے غلاظت سے بھر دیا. خدا غضبناک ہوا، نوح کو اس کے ساتھیوں کو بچایا، باقیوں کو غرق کر دیا. ابراہیم ایک مقام پہ پہنچے، اپنے عہد کے تمام بتوں کو باطل ثابت کیا، خدا کی وحدانیت کا سبق دیا تو آگ میں ڈالے گئے. آگ آپ پہ گل و گلزار بنا دی گئی اور قوم پہ آپ کو غلبہ دیا گیا. لوط کے گھر فرشتے آئے تو شہر والوں نے اپنی عادات بد، اپنی بری خواہش ان پہ پوری کرنے کی خواہش کی. آپ ذرا تصور میں لائیے گا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میری بیٹیاں جو موجود ہیں، کس کیفیت سے اللہ کا رسول گزرا ہوگا. اور انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بیٹیوں سے کیا غرض. پھر خدا نے اس قوم کو غارت کر دیا. تو پیغمبران اپنے اپنے دور کے لیے آئے، ان پر آفتیں ٹوٹیں. یحییٰ پر تو آرا بھی چلا علیہ الصلوۃ والسلام. کس دن تہمتیں نہ تراشا کیے عدو، کس دن تہمتیں نہ تراشا کیے عدو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے. تو جس کسی نے بھی تبدیلی کی بات کی، خدا کا پیغام دیا، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. عیسیٰ کو مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کہتا ہے یقیناً وہ مصلوب نہیں ہوا، ہم نے اسے اٹھا لیا. لیکن جن لوگوں نے مصلوب کرنے کی کوشش کی انہیں ہمیشہ کے لیے محتاج کر دیا گیا، ان کا جو عیسیٰ کا ساتھ دینے والے تھے. قرآن میں کہا کہ تمہیں سکون نصیب نہیں ہوگا مگر کچھ قوموں کی مدد سے، تعاون سے، ورنہ تمہارے لیے سکون نہیں. لیکن یہ کون ہے؟ یہ کس کی آمد ہے جس کی خبر ہر صاحب خبر دیتا ہے؟ یہ کون آنے والا ہے جس کا ذکر ہر صاحب ذکر کرتا ہے؟ یہ کون ہے جس کی خبر بھگوت گیتا دیتی ہے؟ یہ کون ہے جس کی خبر گوتم بدھا سدھارتا دیتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ پیدا ہوا تو یتیم، شفقت پادری نہ ملی، 5 برس دائی حلیمہ کے پاس ایک بدو قبیلے میں گزارے. سال گزرا تو ماں بھی لے لی، کچھ برس گزرے تو دادا بھی لے لیا، اور جس کے پاس تربیت کے لیے چھوڑا اس کے ساتھ ساری عمر اختلاف رکھا. گویا اللہ نے اس ہستی مبارکہ پر کسی کا کوئی اثر نہیں پڑنے دیا. کسی کو حق نہیں تھا کہ اسے کچھ سکھائے یا پڑھائے. بات بعد میں آئے گی، لیکن ورقہ بن نوفل بھی چند دنوں ہفتوں کے بعد رخصت ہو گئے. کسی کو اجازت نہ تھی کہ انہیں پڑھائے. اور جب آپ نے پیغام دیا، آپ کے گھرانے کو محصور کر دیا گیا، آپ کی پھوپھی شہید کر دی گئیں، آپ کے احباب ستائے گئے، آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، ان کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا. اور یہ ہجرت وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں. ہماری ہجرت کے بارے میں افتخار عارف نے ایک خوبصورت شعر کہا کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر،
شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ اور جب یہ رسول عرب و عجم اپنے خدا کی نصرت کے ساتھ تن و تنہا تمام گروہوں کو شکست دے کر اپنے آبائی شہر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوا تو کوئی عذاب نہیں آیا، کسی قوم کو کوئی سزا نہیں ملی، کسی قوم کو غارت نہیں کیا گیا، بلکہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام انبیاء کی نافرمانی پہ قوموں کو تباہ کر دیا گیا، اور یہاں پہ تباہ نہیں کیا گیا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا رب العالمین ہے اور آپ رحمت العالمین ہیں۔ پیغام مکمل ہو رہا تھا جب انسان اس قابل ہوا کہ پیغام وصول کر سکتا، آدم سے لے کر آگے پیغام آتے رہے، شریعتیں بدلتی رہیں، لیکن مذہب کا مقصد ایک ہی رہا، اور وہ تھا شعور ذات خداوند۔ اب پیغام مکمل ہو رہا تھا، نعمت تمام ہو رہی تھی، لہذا اب ممکن نہ تھا کہ اتنی وسیع پیمانے پر ایلیمینیشن کی جاتی۔ یہ موضوع بذات خود بہت طویل ہے، اگر خدا نے چاہا موقع ملا تو اس موضوع پر آپ سے بات ہوگی۔ کہ ایک بات مجھے کہنی ہے، اگر آپ کو بری لگے تو پیش کی معذرت، کہ صرف تعریفوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس سے شناخت حاصل کرتے ہیں، اور شناخت علمی شناخت ہے۔ یہ کرامت علمیہ ہے کہ عرب کے یہ بدوی پوری دنیا پہ حکمران ہو گئے۔ جب ایک صحابی ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے کہا تم وہی ہونا سوس مار کھانے والے؟ تو نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایک رسول آیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس نے ہماری تربیت کی۔ ہاں وہی ہیں۔ آپ کو بتاؤں آپ نے تربیت کیا کی؟ حضرت بلال نے شکایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام زادہ کہا۔ حضور نے کہا عمر کو بلاؤ۔ کہا عمر ابھی تک تمہارے سر سے جہالت کی بو نہیں گئی؟ اور عمر جب باہر نکلے تو آپ زمین پر لیٹ گئے اور بلال سے کہا بلال اس سر کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل، اس سے ابھی جہالت کی بو نہیں گئی۔ تربیت دیکھتے ہیں آپ۔ اور جب حضرت عمر خلیفہ تھے تو اس وقت ابو سفیان جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے ایک عربی بدو کا پانی روک دیا اور اس کو کاٹ کر اپنے کھیت میں ڈال دیا۔ وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ امیر المومنین عرب سردار نے میرا پانی روک کر اپنے کھیت میں ڈال لیا۔ آپ نے کہا چل انصاف کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے اور ابو سفیان سے کہا دیکھ اس بدو کا پانی کھول دے، اس سے پہلے کہ تیری کمر ہو اور میرا کوڑا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی طرف منہ کیا، سجدہ کیا، سجدہ کر کے کھڑے ہوئے کہا اے رب کعبہ تیری قسم یہ تیری وجہ سے ہے کہ یہ بکریاں چرانے والے کا بیٹا ایک عرب سردار سے کہتا ہے کہ بدو کا پانی کھول دے۔ لیکن حضرت عمر پیچھے رہنے والے نہیں تھے، آپ بھی سجدے میں گرے اور آپ کھڑے ہوئے سجدہ کر کے کہا رب کعبہ تیری قسم، ہاں تیری وجہ سے ہے کہ یہ بکریاں چرانے والے کا بیٹا ایک عرب سردار سے یہ کہتا کہ بدو کا پانی کھول دے۔ یہ کرامت علمیہ تھی۔ تو ہمیں حضور کے ساتھ شناخت حاصل کرنی ہوگی۔ اتنا وقت نہیں کہ میں شناخت کی تفصیل میں جاؤں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ محبت رسول ہے کیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟
اور آگے کہا وما ینطقو عن الہوا، اور نہیں بات کرتے خواہش سے، اور نہیں بات کرتے خواہش سے۔ یہ آیت ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ کب ہوگا کہ میں اپنی خواہش کی پیاس کے چھلکے اتار سکوں؟ کہاں نمود ہے، کہیں نمائش ہے، کہیں نیک نامی کا شوق ہے، کہیں تعریف کا متمنی ہوں، کرتا خیرات ہوں، مقصود نام ہے۔ کب ممکن ہوگا کہ میں اپنی نیت کا اخلاص حاصل کر سکوں؟ تو میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اخلاص دے۔ یہ تو ہم سب کے بس میں ہے نا۔ تو آئیے ہم یہ نیت کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم اتنے ذہین نہیں، ہم اتنے قابل نہیں، ہم گناہوں کے لچھوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن تو نے ہمیں جو زبان دی ہے ہم اس زبان سے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اور اخلاص کے لیے جو فکر کا عمل ہے وہ عطا فرما۔ اور اس کا عمل آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ، شیخ علی حجویری عثمانی یہ حدیث لائے ہیں کشف المحجوب میں کہ جب اللہ کسی کو، مفہوم اس کا یوں ہے، جب اللہ کسی کو اپنا علم دینا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا علم دینا چاہتا ہے تو اس شخص کی آنکھ اس شخص کے اوپر کھول دیتا ہے۔ خدا کی پہچان کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ know thyself and you will know God، اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی سے منسوب کی جاتی ہے جس نے نفس کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ لیکن یقین جانیے یہ حدیث آن اٹس اون آپ کو پورا تصوف سمجھا سکتی ہے۔ کیا صوفی ٹرسٹ ہے، پورا تصوف آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ جس کو اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اور یہ اصحاب کا طریقہ تھا۔ جب ایک صحابی حضرت ابو بکر سے ملے تو رو رہے تھے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یا ابو بکر صدیق مجھے لگتا ہے ہم منافق ہو گئے۔ ہر وقت ان کی نگاہ اپنی کیفیات پہ رہتی تھی۔ کہا یا ہم جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے، لگتا ہے میں بھی منافق ہو گیا۔ حضور کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا دیکھو اگر یہ کیفیت مستقل رہے تو فرشتے تم سے گزرگاہوں میں ملاقاتیں کریں۔ تو دعا کریں، ان اصحاب کو یہ نصیب ہوا، دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے کہ جس میں ہم ہر طرح کی ملاوٹ سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہو سکیں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ رسول کو پڑھائے سکھائے۔ کیوں؟ سورہ نجم میں ہے علمہ شدید القویٰ، پڑھایا اس کو شدید قوتوں والے نے، پڑھایا اس کو شدید قوتوں والے نے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب آپ نے قرآن وحی کو یاد رکھنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا ایسا نہیں، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور تجھے یاد کرانا، تو جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کرو میرے حبیب، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو جمع کریں، اس کو محفوظ رکھیں اور تجھے یاد کرائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر احتیاط کی گئی۔ مجھے کنکلوڈ کرنے کا کہا جا رہا ہے، میں اس بات پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ایک بہت بڑی شناخت ہے، ایک بہت بڑی شناخت جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ انبیاء کو معجزات سے پہچانا گیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ سے ہاتھ نکالا تو چمکتا تھا، عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ عیسیٰ مادرزاد نابینوں کو بینا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو اب عقل انسانی اس مقام پہ تھی کہ اب دلیل کی ضرورت تھی۔ اور 2 حدیثیں آپ کو سنا کہ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک
ولید بن حوث اپنے چچا ابو زرین سے ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اینا کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ، کہاں تھا ہمارا رب اپنی تخلیق کرنے سے پہلے؟ آپ دیکھتے ہیں اصحاب سوال کیسے کرتے تھے. یہ آج کا سوال ہے، یہ صحت کا سوال ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، اس کے جواب کے بارے میں غور کیجیے گا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں تھا رب ہمارا اپنی تخلیق سے پہلے؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جائیے ان کے علم و فہم پہ فرماتے ہیں کان فی امائن. میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. جو لوگ کاسمولوجی جانتے ہیں، کریشن جانتے ہیں، ان کے سوچنے کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. وہ بادلوں میں تھا. کان فی امائن ما تحتہ ہواء، اس کے تحت اس کے نیچے ہوا تھی. وما فوقہ ہواء، اس کے پیچھے بھی اوپر بھی ہوا تھی. وہ بادلوں میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی. ثم خلق العرش علی الماء، پھر اس نے پانی پہ اپنا تخت قائم کیا. یہ وہ جواب ہے جو آج کی جدید سائنس بھی دیتی ہے. میں اس مختصر پیراگراف پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یاد رکھیے اسلام اور مسلمان دو چیزوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. ایک خدا کا ایک ہونا اور دوسرا محبت رسول. یہ وہ دو قدریں ہیں جن پر اسلام کھڑا ہے. خدا ایک ہے، دین بھی ایک ہے. اس کا واحد بنیادی مقصد شعور ذات خداوند ہے. مذہب طریقہ ہے اس شعور کا. مذہب سے مراد صرف ظاہری عبادات نہیں، نیات بھی ہیں. اور اب بغیر اسلام اور بغیر محبت رسول اللہ نے قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسلام آپ کا انتخاب نہیں، آپ کی مجبوری بن گئی ہے. جس کو خدا چاہیے اسے اسلام میں آنا ہوگا، محبت رسول شامل کرنی ہوگی، اس کے بغیر وہ قبول نہیں کرے گا. غالب کے اس شعر کے ساتھ اجازت کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں میں گذاشتم. غالب ثنائے خواجہ بیزداں میں گذاشتم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است.